ناظرین، اب ہم بات کریں گے ذوالقرنین علیہ السلام، یاجوج اور ماجوج سمیت ان سے متعلقہ تمام تر موضوعات پر کہ ذوالقرنین کون تھے، یاجوج اور ماجوج کیا ہیں، ذوالقرنین علیہ السلام نے کب، کہاں، کیوں اور کیسے یاجوج اور ماجوج کو قید کیا، ان سوالات سمیت ایسے جتنے بھی سوالات ہیں، ان سب سوالات پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ذوالقرنین علیہ السلام پر کہ ذوالقرنین علیہ السلام کون تھے۔ یہ سوال بہت عرصے سے چلا رہا ہے اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے قرآن کی ترجمانی کے دعوے داروں نے جو کہانیاں گڑھ رکھی ہیں، سب سے پہلے ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ان کی حقیقت واضح کریں گے تاکہ اس موضوع پر کسی بھی قسم کا کوئی سوال، شک، شبہ یا ابہام باقی نہ رہے اور حق ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھل کر آپ پر واضح ہو جائے۔ ذوالقرنین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں اس قصے کا شان نزول یہودیوں کے 3 سوالات تھے۔ ان میں سے ایک اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا روح کے بارے میں اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں تھا، اور انہی سوالات کے جوابات کے ضمن میں سورہ الکہف نازل ہوئی۔ ناظرین، یہ جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے، یہ جو شان نزول اس صورت سے منسوب کیا جاتا ہے، اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے، اسے مان لیا جائے تو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ الکہف تو ایک لمبے عرصے پر محیط وقتاً فوقتاً وقفے سے آیات کی صورت میں نازل ہوئی۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سورہ الکہف ایک ہی بار مکمل نازل ہوئی؟ حالانکہ آپ اس کی حقیقت بذات خود قرآن میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن بالکل واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ وقفے سے ایک لمبے عرصے میں اتارا جا رہا ہے۔ قرآن میں 14 مقامات پر 14 آیات میں بالکل صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اسے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے لمبے عرصے میں اتارا گیا یا اتارا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ الاسراء کی آیت 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن ہم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا اسے کرا کرنے کے لیے انسانوں پر جس مدت میں وہ دنیا میں موجود ہیں، اور ہم نے اسے اتارا لمبی مدت میں تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ جب جس کی ضرورت تھی اتنا۔ ناظرین، یہ آیت بہت ہی وسعتوں کی حامل ہے اور اس میں عظیم راز پنہاں ہیں، لیکن ہم اپنے موضوع کے اعتبار سے اس وقت اسے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں بالکل واضح 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لمبے عرصے میں اتارا گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک بڑی سورت ایک ہی بار میں اتار دی گئی۔ اسی طرح آپ اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں سورہ الانسان آیت نمبر 23 اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اس میں کچھ شک نہیں، ہم ہی ہیں، ہم نے اتارا تجھ پر قرآن وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا لمبے عرصے میں۔ ناظرین، ان آیات میں یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی گئی کہ قرآن لمبے عرصے میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے وقتاً فوقتاً جب جتنی ضرورت تھی اتنا اتارا گیا یا اتارا جا رہا ہے، جس سے یہ بات بالکل جھوٹی، بے بنیاد اور غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ یہودیوں کے 3 سوالات کے جوابات میں سورہ الکہف نازل ہوئی۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ آپ نے جان لیا کہ سورہ الکہف ایک ہی بار میں مکمل نازل نہیں ہوئی بلکہ وقتاً فوقتاً ایک لمبے عرصے میں نازل ہوئی، لیکن اگر اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہودی کے ان 3 سوالات کے جواب میں سورہ الکہف نازل ہوئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ الکہف پوری کی پوری روح کے موضوع سے خالی ہے۔ سورہ الکہف میں روح کے موضوع پر ایک لفظ بھی بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کے بیان کردہ شان نزول کے مطابق تو یہودیوں کے 3 سوالات میں سے ایک روح کے بارے میں تھا، دوسرا اصحاب الکہف اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہودیوں کے ان سوالات کے جواب میں سورہ الکہف نازل کی گئی، لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ پوری کی پوری سورۃ الکہف روح کے موضوع پر خالی ہے، جس سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے
کہ سورہ الکہف کا جو شان نزول گڑھ رکھا ہے وہ بالکل بے بنیاد اور باطل ہے۔ پھر اسی پس منظر میں سورہ الکہف میں موجود واقعات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر جو نظریہ و عقیدہ اخذ کیا جاتا ہے وہ دوسروں پر بھی مسلط کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل بے بنیاد اور باطل ہے۔ پھر ناظرین، تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہودیوں نے اصحاب الکہف کے بارے میں سوال کیا تو پھر ایسا کیوں ہے کہ یہودیوں کی پوری تاریخ اور مذہبی مواد اصحاب الکہف کے حوالے سے مکمل خاموش ہے؟ آپ کو بنی اسرائیل میں سے یہود کے ہاں ایک لفظ بھی اصحاب الکہف پر نہیں ملے گا، اور وہ اصحاب الکہف کے حوالے سے کسی بھی واقعہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ یہ من گڑت قصہ ہے جو عیسائیوں نے گڑھ رکھا ہے، جو عیسائیوں کا گڑھا ہوا ہے۔ البتہ صحابہ کہف کا ذکر بنی اسرائیل میں سے نصارہ جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے ان کے مذہبی مواد میں ضرور ملتا ہے، اور عیسائیوں کے ہاں اسے ایک بڑی تاریخی اور مذہبی اہمیت حاصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودیوں کے نزدیک ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، ان کا پورا مذہبی مواد، تاریخ ایسے کسی بھی واقعے سے خالی ہے، تو اس کا سوال کیوں کریں گے؟ ان کی طرف سے ایسے کسی بھی سوال کی توقع کرنا بالکل بے بنیاد اور فضول ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اصحاب الکہف کا واقعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے کافی عرصہ بعد رونما ہوا۔ 7 نوجوان تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس وقت یہودیوں کی حکومت تھی، ان 7 نوجوانوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور انہیں دین کی خاطر ہجرت کرنا پڑی، لیکن جب کوئی بھی جائے پناہ نہ پائی تو رب سے خالص اپنی طرف سے حفاظت کرنے کی دعا کی، اور رب نے ان کی حفاظت کی۔ یہ واقعہ یہودیت کی بنیاد اکھاڑ دینے کے لیے کافی تھا، اس لیے یہود ایسے کسی بھی واقعے کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اگر وہ اسے تسلیم کریں گے یا اس واقعے پر کسی بھی قسم کی کوئی بات کریں گے تو یہودیت باطل ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہودی اصحاب الکہف کے بارے میں سوال کریں جبکہ وہ خود اس واقعہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے؟ بلکہ یہود کے نزدیک تو ایسا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوا، یہ من گڑت ہے۔ پھر چوتھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا ان 3 میں سے ایک سوال روح کے بارے میں تھا، اور اس کے جواب میں سورہ الکہف نازل ہوئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ روح کے بارے میں تو سورہ الکہف مکمل خاموش ہے، اور روح کا ذکر تو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں روح کا ذکر آنا ہی اس کا جواب ہے کہ روح کے بارے میں سوال بنی اسرائیل کا تھا۔ اور بنی اسرائیل صرف یہود ہی نہیں بلکہ وہ بھی ہیں جو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر بعد میں جا کر دل ہوئے، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ گئے، جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے۔ روح عیسائیت میں شروع سے ہی موضوع بحث رہی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وجہ سے، اور روح کے بارے میں سوال نصارہ کی طرف سے تو ہو سکتا تھا لیکن یہود کی طرف سے ہرگز نہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں قصہ شان نزول میں یہودیوں کی طرف منسوب کیے جانے والے تیسرے سوال کی طرف، جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال بھی یہودیوں کی طرف سے تھا۔ جس پس منظر کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا، اس پس منظر میں ایسا کوئی تاثر نہیں ملتا کہ یہودی ایسا کوئی سوال کر سکتے تھے، اس لیے کہ یہودیوں کے پورے مذہبی اور تاریخی مواد میں ذوالقرنین کے حوالے سے کوئی دور دور تک اشارہ نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی نام یہودیوں کے ہاں کوئی وجود رکھتا تھا اور آج بھی وجود رکھتا ہے۔ لیکن اگر دوسرے پس منظر میں دیکھیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال بھی یہودیوں کی بجائے عیسائیوں نے ہی کیا تھا۔ وہ اس لیے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے تو یہودیوں کا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ ایک تو نبی نہیں تھے اور دوسرا ان کی موت شرک پر ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں بہت سے اوثان بنا لیے تھے جن کی وہ غلامی کرتے تھے۔ اوثان کہتے ہیں انسان کی خلق کردہ ان ایجادات کو جنہیں انسان سہولتوں کا نام دیتا ہے، جیسے آج مشینیں، گاڑیاں، جہاز وغیرہ، اور ان کی غلامی انہی کے حصول کے لیے ان کے پیچھے استعمال کیے جانے والے وقت کو کہا جاتا ہے۔ یہود کا نظریہ یہ ہے کہ سلیمان بن داؤد نے اپنی زندگی کا مقصد و مشن ہی ایسی اشیاء کی تخلیق اور استعمال کو بنا لیا تھا، لہذا وہ کافر اور مشرک تھا، اور اسی حالت میں سلیمان کی موت ہوئی۔
اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں سلیمان نے نکاح کے بغیر عورتیں رکھی ہوئی تھیں جو سینکڑوں بیویوں کے علاوہ تھیں۔ اس لیے سلیمان یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ایک متنازع شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے کفر و شرک کی گواہی یہودیوں کے صرف کسی عالم وغیرہ کا عقیدہ نہیں بلکہ باقاعدہ ان کی خود ساختہ آسمانی کتابوں کا مجموعہ عہد نامہ قدیم میں بھی درج ہے، اور عہد نامہ قدیم کی آسمانی کتابیں جتنے یہود کے لیے مقدس ہیں اتنی ہی نصارہ کے لیے بھی۔ یوں نہ صرف یہودی بلکہ عیسائی بھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں، لیکن عیسائیوں کے ہاں آخری حجت عہد نامہ جدید یعنی انجیل ہے، اس لیے وہ پرانے عہد نامے میں تحریف وغیرہ کو ممکن سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بات پرانے عہد نامہ میں موجود ہو اور اس کے برعکس کوئی بات کہیں سے معلوم ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے پرانے عہد نامے کو تسلیم کرنے کی بجائے تحقیق کی جائے۔ لیکن یہود اس بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ عہد نامہ قدیم میں کوئی تبدیلی یا تحریف ہے، اور وہ کسی ایسی بات کو تسلیم کریں جو عہد نامہ قدیم کے مخالف ہو، یہ یہودیوں کے عقائد کی نفی تصور کیا جاتا ہے۔ پھر یہ سمجھنا کہ یہودی ایسا سوال کریں گے یہ بالکل بے بنیاد اور باطل ثابت ہو جاتا ہے۔ البتہ جب محمد علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو قرآن میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف یہودی کے عقائد و نظریات کی تردید کی گئی بلکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا صالح نبی اور صالح حکمران قرار دیا، اور دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ سلیمان کافر و مشرک نہیں تھا۔ یوں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے تو پھر نصارہ کی طرف سے سوال کیا گیا کہ یہود تو اس شخصیت یعنی سلیمان کے بارے میں ایسا عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں اور ہماری انجیل تو اس پر بالکل خاموش ہے، تو اے محمد آپ بتائیں کہ آیا یہود اس بارے میں سچے ہیں یا پھر حقیقت کیا ہے؟ یہود داؤد کے بیٹے سلیمان کے بارے میں جو عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ کافر و مشرک تھا، اس پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، آیا وہ اپنے اس عقیدے میں سچے ہیں یا پھر حقیقت اس کے برعکس ہے؟ لہٰذا آپ اس کی وضاحت کریں۔ اور قرآن میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کیا تو سلیمان کی جگہ لفظ ذوالقرنین استعمال کیا۔ آگے چل کر اس پر مزید تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔